قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا جہاد کرو عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 شخصوں کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت باتیں بیان کی اور وہاں مسلط تھے عمالقہ، ان کی قوت و زور بھی بیان کیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم قوم کے پاس خوبی ملک کے بیان کرنا اور قوت و دشمنی مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور و طاقت کو سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا ہم پھر لوٹ کر اپنے مصر جائیں۔ اس تفسیر کی وجہ سے 40 برس شام کی فتح میں دیر لگی اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس قرن کے لوگ سب مر گئے تھے مگر 2 شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ ہارون اپنے عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل سے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ اس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کی بد دعا سے یہ حال ہوا۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئے، تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل خدا پر توکل کر کے اسی جگہ رہے اور اس جگہ کا نام طیہ ہے جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے ہیں، اور اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 برس مبہوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے۔ اور وہ طیہ درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے۔ اس میدان طیہ کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس کا ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کے گئے، لوگوں کی مہیب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح پیلوں میں مل دے اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل، تو نے کتبیوں کو درمیان میں فرعون کے ساتھ ڈبو کے مارا۔ یہ کہہ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا اور مردود گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل طیہ مذکور میں تھے اور ادھر لاش اوج بن عنق کی میدان میں پڑی تھی اور گوشت و پوشت کل گیا تھا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔